السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشبو کو ایک لطفی مرتبہ حاصل ہے۔ کریم رب ناسوت میں ہمیں ملکوت کے رنگ دکھاتا ہے، وہ بہت کریم ہے۔ اس کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ناسوت میں کثافتوں کے ماحول میں ہمیں لطافتیں دکھائی ہیں تاکہ ہمیں لطافتوں کا یقین ہو جائے۔ زمین پر لطیف آیات ہیں، گو کہ ان کی حیثیت امتثالی ہے، لیکن وہ جہان لطفی کی طرف توجہ مبذول کراتی ہیں۔ آپ شبنم کو دیکھ لیں، کیسی پاکیزہ چیز ہے۔ باد نسیم کو دیکھ لے، کیسی طراوت ہے اس میں۔ انسان اپنے وجود کے لطیف احساسات اور سوز و گداز کو دیکھے، یہ آیات ہیں۔ آدمی چشموں کو، جھرنوں کو دیکھ لے، برستی بارش کو دیکھ لے، صحرا میں سکوت کے عالم کو دیکھ لے، پہاڑ پر ایک ہیبت اور جلال دیکھ لے، پرندوں کی چہچہاہٹ اور ان کے نغمے دیکھ لے، اور پھر بلبل کا نغمہ بطور خاص، تورانۂ کا نغمہ بطور خاص۔ اس طرح خوشبو میں ایک لطافت ہے جو عالم بالا اور عالم معانی کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرتی ہے۔ پھر خوشبو کو تعصیم اور تطہیر سے ایک نسبت حاصل ہے۔ خوشبو میں تعصیم بھی ہے اور خوشبو میں تطہیر بھی ہے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا جسم اطہر نورانی بھی ہے، معطر بھی ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام کے لیے تھا کا لفظ استعمال کرنا کچھ اتنا ادب نہیں ہے۔ تسلسل حیات کے کسی اونچے مقام پر جو ہمارے تصور سے بھی بالا ہے، آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کے بزم دیدار میں بطور خاص تشریف فرمائے۔ باقیوں کے لیے دیدار آپ کی وجہ سے، آپ کے تصدق سے، آپ کے طفیل سے مرحمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو براہ راست میسر ہے۔ تو خوشبو میں ایک احساس انبساط ہوتا ہے، ایک نہایت تلطف ہوتا ہے جو عالم ملکوت کی طرف توجہ لے جاتا ہے۔ میرے آقا کو خوشبو پسند تھی، میرے آقا کو مسواک پسند ہے، اور میرے آقا و مولا علیہ السلام کا وجود مطہر نہایت معطر اور خوشبودار تھا۔ آپ جس راستے پر جاتے تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کا تتبع کرنے کے لیے کسی سے پوچھتے نہیں تھے۔ اس راستے پر جو خوشبو بکھر جاتی تھی وہ بتاتی تھی کہ یہاں سے جمال جہاں آرا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی بات تو آپ نے خود بتا دی۔ بس اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں معطر کر دے، اور سب سے بڑا تعطر میرے آقا و مولا علیہ السلام کی شفاعت ہے۔ جزاکم اللہ۔